شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا ایک واقعہ۔ ایک رومی نے بادشاہ کے سامنے بڑے مجلس میں 3 سوال کیے اور سب حاضرین مجلس کو خاموش کر دیا۔ نمبر 2، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو حنیفہ کی کنیت کیسے مل گئی؟ تیسری، ایک خواب آپ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو مزار سے نکال کر علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں۔ چوتھی، جب خلیفہ نے آپ کو قاضی کے عہدے پر فائز کرنا چاہا تو آپ نے انکار کیوں کیا؟ پانچویں، حضرت امام ابو حنیفہ کی نگاہ بصیرت جب ایک لڑکے کو دیکھ کر کہا یہ حرامی ہے۔ چوتھی، ایک بار جب خلیفہ وقت نے ملک الموت کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اب میری زندگی کتنی رہ گئی ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے 5 انگلیاں اٹھا دی۔ ساتویں، جب موت کے بعد آپ کو خواب میں دیکھا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ ان تمام واقعات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں گے۔ پیارے ناظرین، حضرت امام ابو حنیفہ کا اسم گرامی نعمان، والد کا نام ثابت اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، اور آپ علم و شریعت کے مہرماہ بن کر آسمانی طریقت پر روشن ہوئے، اور آپ نہ صرف رموزی حقیقت سے آگاہ تھے بلکہ مشکل سے مشکل مسائل و علوم کے معنی اور مطلب واضح کر دینے میں مکمل ادراک رکھتے تھے، اور آپ کی عظمت و جلالت کی یہ دلیل ہے کہ غیر مسلم بھی آپ کی تعریف و احترام کرتے تھے، اور آپ کی عبادت و ریاضت کا صحیح علم تو خدا ہی کو ہے۔ آپ کو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے شرف نیاز حاصل رہا، اور حضرت فضیل، حضرت ابراہیم بن ادم، حضرت بشر حافی وغیرہ اہم ہستیاں آپ کے جماعت میں شامل رہی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور رومی کے 3 سوال۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ بغداد میں ایک رومی آیا۔ اس نے خلیفہ سے آ کر عرض کیا، میرے یہ 3 سوال ہیں، اگر آپ کی سلطنت میں کوئی موجود ہے تو بلائیے جو ان سوالوں کے جواب دیں۔ خلیفہ نے اعلان کرا دیا۔ سب علماء جمع ہوئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے۔ رومی ممبر پر چڑھا اور اس نے سوال کیے، بتاؤ اللہ سے پہلے کون تھا؟ دوسرا سوال، اللہ کا رخ کدھر ہے؟ تیسرا سوال، اللہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ تیسرا سوال، اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھا اور کہا، میں جواب دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ممبر سے نیچے آئیے۔ رومی ممبر سے نیچے آ گیا۔ امام صاحب ممبر پر جا بیٹھے اور سوال دہرانے کو فرمایا۔ رومی نے سوالات دہرائے۔ امام صاحب نے فرمایا، گنتی شمار کرو۔ رومی نے گننا شروع کیا۔ امام صاحب نے روکا اور کہا، 1 سے پہلے گنو۔ رومی نے کہا، 1 سے پہلے کوئی گنتی نہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو اللہ سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شمع روشن کی اور فرمایا، اس کا رخ کدھر ہے؟
رومی نے کہا سب کی طرف۔ امام صاحب نے جواب دیا اللہ کا رخ بھی سب کی طرف ہے۔ اور تیسرا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس وقت اللہ نے تجھے نیچے اتار دیا اور مجھے اوپر چڑھا دیا۔ رومی یہ سن کر شرمندہ ہوا اور واپس چلا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی کنیت حنیفہ کا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ کچھ عورتوں نے سوال کیا کہ جب مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے تو پھر عورت کو کم از کم 2 شوہر رکھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ آپ نے کہا کہ اس کا جواب کسی اور وقت دوں گا، اور اس الجھن میں گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اور جب آپ کی صاحبزادی حنیفہ نے الجھن کی وجہ دریافت کی تو آپ نے عورتوں کا سوال پیش کر کے فرمایا کہ اس کا جواب دینے سے میں قاصر ہوں اور میری الجھن کا یہی سبب ہے۔ یہ سن کر صاحبزادی نے عرض کیا کہ اگر آپ اپنے نام کے ہمراہ میرا نام کو بھی شہرت دینے کا وعدہ کریں تو میں ان عورتوں کا جواب دے سکتی ہوں۔ اور جب آپ نے وعدہ کر لیا تو صاحبزادی نے عرض کیا کہ ان عورتوں کو میرے پاس بھجوا دیجیے۔ چنانچہ جب وہ عورتیں آ گئی تو صاحبزادی نے ایک پیالی ہر عورت کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ اپنی اپنی پیالی میں تم سب تھوڑا تھوڑا سا اپنا دودھ ڈال دو۔ اس کے بعد ایک بڑا پیالہ ان کو دے کر کہا کہ اب سب پیالوں کا دودھ اس میں ڈال دو۔ اور جب عورتوں نے یہ عمل کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب تم سب اس میں سے اپنا اپنا دودھ نکال لو۔ لیکن عورتوں نے عرض کیا کہ یہ تو ناممکن ہے۔ صاحبزادی نے عرض کیا کہ جب 2 شوہروں کی شرکت میں تمہاری اولاد ہوگی تو تم یہ کیسے بتا سکو گی کہ یہ اولاد کس شوہر کی ہے؟ اس جواب سے وہ عورتیں حیران رہ گئی، اور امام صاحب نے اسی دن سے ابو حنیفہ کی کنیت اختیار کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی نام سے زیادہ کنیت کو شہرت عطا کی۔ جس وقت مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر یہ کہہ کر سلام پیش کیا کہ السلام علیکم یا سید المرسلین، تو جواب ملا وعلیکم السلام یا امام المسلمین، بتائیے یہ شرف آپ جیسے خوشبختوں کے سوا کس کو نصیب ہو سکتا ہے؟ ایک سچا خواب جو آپ نے دیکھا۔ جب آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے تو ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو مزار مقدس سے نکال کر علیحدہ علیحدہ کر رہا ہوں۔ اور جب دہشت زدہ ہو کر آپ خواب سے بیدار ہوئے تو امام ابن سیرین سے تعبیری خواب دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ بہت مبارک خواب ہے، اور آپ کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرکھنے میں وہ مرتبہ عطا کیا جائے گا کہ احادیث صحیحہ کو موضوع حدیث سے جدا کرنے کی شناخت ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب دوبارہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے تیری تخلیق میری سنت کے اظہار کے لیے فرمائی ہے، لہذا دنیا سے کنارہ کش مت ہو۔ آپ بہت ہی محتاط قسم کے لوگوں میں سے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے تمام علماء سے ایک عہد نامہ تحریر کرا کر قاضی وقت امام شعبی کے پاس دستخط کے لیے بھجوایا۔
اس لیے کہ آپ ضعیفی کی وجہ سے اجتماع علماء میں شریک نہیں تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنی مہر ثبت کر کے دستخط فرما دیے۔ لیکن جب یہ عہد نامہ حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں پہنچا تو فرمایا کہ امیر المومنین بذات خود یہاں موجود نہیں ہے، لہذا یا تو وہ اپنی زبان سے حکم دے یا میں خود وہاں چلوں، تب ہی دستخط کر سکتا ہوں۔ جب خلیفہ کے پاس یہ پیغام پہنچا تو اس نے امام شوبی سے دریافت کروا دیا کہ کیا گواہی کے لیے دیدار بھی شرط ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یقیناً دیدار شرط ہے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ پھر آپ نے بغیر مجھے دیکھے ہوئے دستخط کیسے کر دیے؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ مجھے یقین کامل تھا کہ آپ ہی کا حکم ہے، اس لیے دستخط کر دیے۔ خلیفہ نے کہا کہ قضا کے عہدے پر فائز ہو کر آپ نے خلاف شرع کام کیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس عہدے پر کسی اور کا تقرر کر دوں۔ چنانچہ خلیفہ کے مشیروں نے امام ابو حنیفہ، حضرت سفیان، حضرت شریح اور حضرت مشعر کے نام قاضی کے عہدے کے لیے پیش کیے، اور جب طلبی پر چاروں حضرات دربار کی طرف چلے تو حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں کسی بہانے سے یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا، اور سفیان تم فرار ہو جاؤ، اور مشعر تم پاگل بن جاؤ۔ اس طرح شریح کو اس کے عہدے کے لیے منتخب کر لیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سفیان تو راستے ہی میں فرار ہو گئے، اور جب یہ تینوں داخل دربار ہوئے تو خلیفہ نے امام ابو حنیفہ کو عہدہ قبول کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں عربی النسل نہیں ہوں، اس لیے سرداران عرب میرے فتاویٰ کو غیر مستند تصور کریں گے۔ لیکن اس وقت جعفر بھی دربار میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی کے لیے نسب کی ضرورت نہیں بلکہ علم کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے، لیکن میں اپنے اندر اس عہدے کی صلاحیت نہیں پاتا۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر ایک جھوٹے کو یہ عہدہ سپرد نہیں کیا جا سکتا، اور اگر میرا قول سچا ہے تو جس میں قاضی ہونے کی صلاحیت نہ ہو وہ خلیفہ کا نائب یا قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد خلیفہ نے حضرت مشعر کو عہدہ قبول کرنے کو کہا، لیکن وہ پاگل بن گئے تھے۔ دوڑ کر خلیفہ کا ہاتھ پکڑا اور بیوی بچوں کی خیریت معلوم کرنے لگا۔ چنانچہ خلیفہ نے دیوانہ سمجھ کر ان کو بھی چھوڑ دیا، لیکن جب حضرت شریح سے اصرار کیا تو انہوں نے یہ عہدہ قبول کر لیا، لیکن امام ابو حنیفہ نے تمام عمر ان سے ملاقات نہیں کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی نگاہ بصیرت کا ایک واقعہ ہے کہ کچھ بچے گیند کھیل رہے تھے اور گیند اتفاق سے امام ابو حنیفہ کی مجلس میں آپ ہی کے سامنے آ گری، اور بچوں میں سے خوف کے مارے کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے سامنے سے گیند اٹھا لے، لیکن ایک لڑکے نے بھاگ کر آپ کے سامنے سے جب گیند اٹھائی تو آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکا حرامی ہے، کیونکہ اس میں حیا کا مادہ نہیں ہے، اور جب معلومات کی گئی تو پتہ چلا کہ واقعی وہ لڑکا حرامی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص آپ کا قرض دار تھا اور اسی کے علاقے میں کسی کی موت واقع ہو گئی تھی، اور جب امام ابو حنیفہ نماز جنازہ کے لیے وہاں پہنچے تو ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور موسم بھی بہت گرم تھا، لیکن آپ کے مقروض کی دیوار کے پاس کچھ سایہ تھا۔ چنانچہ جب لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف لے آئے
تو آپ نے فرمایا کہ صاحب خانہ میرا مقروض ہے، اس لیے اس کے مکان کے سایہ سے فائدہ حاصل کرنا میرے لیے جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ قرض کی وجہ سے جو نفع بھی حاصل ہو وہ سود ہے۔ کسی مجوسی نے آپ کو گرفتار کر لیا اور انہی میں سے کسی جابر و ظالم مجوسی نے آپ سے کہا کہ میرا قلم بنا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز نہیں بنا سکتا، اور جب اس نے قلم نہ بنانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محشر میں فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ظالموں کو ان کے معاونین کے ہمراہ اٹھاؤ، لہٰذا میں ایک ظالم کا معاون نہیں بن سکتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پرہیزگاری کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 300 نفل ہر شب میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن راستے میں کسی عورت نے دوسری عورت کو اشارے سے بتایا کہ یہ شخص رات میں 500 نفل پڑھتا ہے، اور آپ نے ان کی گفتگو سن لی، پھر اسی رات سے 500 نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ پھر ایک دن راستے میں کسی نے کہہ دیا کہ یہ 1000 نفلیں رات میں پڑھتے ہیں، چنانچہ اسی رات سے آپ نے 1000 نفلوں کو معمول بنا لیا۔ پھر آپ کے کسی شاگرد نے عرض کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ رات بھر بیدار رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے یقیناً پوری رات بیدار رہا کروں گا، اور جب شاگرد نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ بعض بندے اپنی اس تعریف کو پسند کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہے، اور میں ایسے گروہ میں شامل ہونا نہیں چاہتا۔ اور اس دن سے آپ نے مکمل 20 سال تک عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھی، اور طویل سجدوں کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں میں اونٹ کے گھٹنوں جیسے گٹھے پڑ گئے تھے۔ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک کبھی آپ کو تنہائی یا مجمع میں ننگے سر اور ٹانگیں پھیلائے نہیں دیکھا، اور جب میں نے عرض کیا کہ تنہائی میں کبھی تو ٹانگیں سیدھی کر لیا کیجیے تو فرمایا کہ مجمع میں تو بندوں کا احترام کرتا ہوں، اور تنہائی میں خدا کا احترام ختم کر دوں، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ ایک رئیس حضرت عثمان غنی کے ساتھ قلبی عناد رکھتا تھا، اور نعوذ باللہ ان کو یہودی کہا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے اس سے فرمایا کہ میں ایک یہودی کے ساتھ تیری لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے غصے سے کہا کہ آپ امیر المومنین ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں، میں تو ایسی شادی کو کتنا حرام تصور کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے حرام کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں ایک یہودی کے نکاح میں دے دی۔ وہ آپ کا اشارہ سمجھ گیا اور توبہ کر کے اپنے برے خیالات سے باز آ گیا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ حمام خانہ میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک برہنہ شخص آ گیا، اور کچھ لوگوں نے تو اس کو فاسق اور کچھ نے ملحد تصور کیا۔ اس کو دیکھتے ہی امام صاحب نے آنکھیں بند کر لی، اور جب اس شخص نے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی کب سے سلب کر لی گئی، فرمایا کہ جب سے تیرا پردہ سلب کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی قدریہ مسلک والے سے مباحثہ کرتا ہے تو 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو کافر ہو جاتا ہے یا مذہب سے منحرف۔ پھر فرمایا کہ میں بخیل کی شہادت اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس کا بخل ہمیشہ اپنے حق سے زیادہ کا طالب رہتا ہے۔ کچھ لوگ تعمیر مسجد کے سلسلے میں
برکت کے خیال سے امام ابو حنیفہ سے بھی چندہ لینے پہنچ گئے، لیکن یہ بات آپ کو ناگوار سی ہوئی اور شدید اصرار پر آپ نے بادل نخواستہ 1 درہم دے دیا۔ اور جب آپ کے شاگرد نے سوال کیا کہ آپ تو بہت زیادہ سخاوت سے کام لیتے ہیں، پھر یہ 1 درہم آپ کے لیے کیوں بار ہو گیا؟ فرمایا کہ کسب حلال مٹی اور پانی میں نہیں ملتی، اس لیے 1 درہم کی وجہ سے مجھے اپنے مال میں شک ہو گیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے درہم واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ کھوٹا ہے۔ آپ درہم لے کر بہت مسرور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تقویٰ کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ بازار جا رہے تھے کہ گرد و غبار کے کچھ ذرات آپ کے کپڑوں پر آ گئے، تو آپ نے دریا پر جا کر کپڑے کو خوب اچھی طرح دھو کر پاک کیا، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک تو اتنی نجاست جائز ہے، پھر آپ نے کپڑا کیوں پاک کیا؟ فرمایا کہ وہ فتویٰ ہے اور یہ تقویٰ۔ منقول ہے کہ جب حضرت داؤد طائی کو لوگوں نے اپنا رہنما تسلیم کر لیا تو امام صاحب نے پوچھا کہ اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے علم پر عمل پیرا رہو، کیونکہ علم بلا عمل ایسا ہے جیسے جسم بغیر روح کے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے ملک الموت کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اب میری زندگی کتنی رہ گئی ہے؟ حضرت ابراہیل نے 5 انگلیاں اٹھا دی، اور جب تمام لوگ اس کی تعبیر بتانے سے قاصر رہے تو خلیفہ نے امام صاحب سے تعبیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ 5 انگلیوں سے ان 5 چیزوں کی جانب اشارہ ہے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔ اول، قیامت کب آئے گی؟ دوم، بارش کب ہوگی؟ توم، حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے؟ چہارم، کل انسان کیا کرے گا؟ پنجم، موت کب آئے گی؟ شیخ بو علی بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت بلال کی قبر کے نزدیک سویا ہوا تھا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے ایک معمر شخص کو آغوش مبارک میں لیے ہوئے تشریف لائے، اور مجھے حیرت زدہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا امام اور تمہارے ملک کا باشندہ ابو حنیفہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کے بارے میں ایک واقعہ ہے۔ نوفل بن حبان بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ حساب کتاب میں مشغول ہیں، اور حوض کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ کے اطراف بہت سے بزرگ کھڑے ہیں، اور امام ابو حنیفہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ حضور کی اجازت کے بغیر کسی کو پانی نہیں دے سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی دے دو۔ چنانچہ امام صاحب نے مجھ کو 1 گلاس پانی دے دیا، اور سیراب ہو کر پینے کے باوجود بھی پانی میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی۔ پھر میں نے امام صاحب سے تمام بزرگوں کے نام دریافت کیے تو آپ نے فرمایا کہ دائیں جانب حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی طرح آپ نے 17 افراد کے نام بتائے جن کو میں انگلیوں کے پوروں پر شمار کرتا رہا، اور بیداری کے بعد انگلیوں کے 17 پورے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت یحییٰ معاذ راضی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں پوچھا کہ آپ کو کس جگہ تلاش کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حنیفہ کے پاس۔ پیارے ناظرین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، تو ان تمام کو یہاں پر بیان کرنا ناممکن ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔
کل ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔